ملتان صنعت میں ہنرمند خواتین کے لیے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم میسر کیا گیا ہے، جہاں پر ڈویژن بھر کی نمائش کی جا رہی ہے، جس میں ڈویژن بھر سے جو ہنرمند خواتین ہیں وہ اپنے ہنر کا اور صلاحیتوں کا بہت اچھے طریقے سے اظہار کر سکتی ہیں۔ اس وقت ملتان میں یہ نمائش جاری ہے، اور اس نمائش میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ ایسی ہنرمند خواتین جو کہ شاید سننے بولنے کی بھی صلاحیت سے محروم ہیں، انہوں نے بھی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے۔ اس میں وہ جب آپ دیکھیں گے کہ پورے ضلع بھر سے ایسی خواتین آئی ہوئی ہیں کہ انہوں نے کی چینز بھی بنائے ہوئے ہیں، اور یہ سارا ہینڈ میڈ ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ اتنا خوبصورتی سے بنا کے اپنی چیزیں لائی ہیں کہ دیکھنے والی آنکھیں ان کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو آج ہم آپ کو یہ سب سے اچھی جو اس وقت پورے ڈویژن کی نمائش ہے وہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اس نمائش میں ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنے کے لیے بہت سارے خواتین جمع ہیں، اور مختلف شعبہ زندگی سے آنے والے افراد بھی موجود ہیں۔ ان میں بہت ساری ایسی چیزیں جیسے ہاتھ کے بنے ہوئے، ملتان کی جو سب سے خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ کے بنے ہوئے خود سے ہاتھ سے بنی ہوئی بلو پوٹری کی اشیاء، کی چینز، پینٹنگز، ایون یہاں پر آپ کو ان کے ہاتھوں کے بنے ہوئے کھانے بھی میسر ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو پہلے دکھاتے ہیں کہ ملتان میں یہ جو نمائش ہے اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ یہ اگر کیمرہ مین میرے دکھا سکیں، اس وقت آپ دیکھیں کہ کی چینز، ہار اور جیولری، اس کے ساتھ ساتھ دستکاری کی چیزیں، اور ملتان کی جو سب سے خاص چیز ہے خصہ، وہ بھی موجود ہے۔ اس اسٹال میں جو بنانے والے ہیں وہ کہاں پر موجود ہیں؟ جی بیٹا آپ بتائیں گے جی کیا بنایا آپ نے اور کیا کیا ہے؟ میں نے یہ ڈو کی جولری اور ریزن آرٹ کیا۔ اچھا، تو یہ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے؟ جی جی یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہینڈ میڈ ہیں؟ جی بالکل۔ ماشاء اللہ جی، زبردست۔ خود سے جی کس نے بنائے ہوئے ہیں جی؟ اچھا جی، میں نے بنائی۔ اچھا جی، یہ کیا ان کی کس طرح سے بناتے ہیں اور کتنی دیر لگتی ہے جی ایک خصہ بنانے میں؟ ایک غصہ بنانے میں کوئی خاص زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں اور بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس کی کیا پرائس آپ نے مقرر کرتے ہیں؟ اس کی پرائس اس وقت اس غصے کی 900 ہے نا۔ بہت سستا بھی ہے اور ہاتھ کا بنا ہوا ہے جی، بہت اچھا، زبردست۔ یہ جی اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں، اگر کیمرہ مین دکھا سکیں، یہ پینٹنگ بنائی ہے جی ایک بچی نے، اور کہتے ہی ہیں کہ بچی شاید بولنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہے، اور اس قدر خوبصورت پینٹنگ ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد اسے داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے، اور یقیناً یہاں پر جو آئیں گے وہ سب ہی اس پینٹنگ کو دیکھ کر، اس کی دلکشی، اس کے منظر کو دیکھ کر داد دیے بغیر اس بچی کو نہیں رہ سکتے۔ ہم سب کی طرف سے بھی اس بچی کو بہت ساری داد ہے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اب دوسرے کمرے کی طرف۔ جی السلام علیکم۔ یہ آپ دیکھیں کہ ہاتھ کے بنے ہوئے سارے دستکاری کا کام ہے، اور اتنا خوبصورت کام ہے۔ یہ ملتانی ورک بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو میڈا ہنر، میڈا گہنا اس کو یہ بھی کہتے ہیں، اور یہ اس قدر شاندار کپڑے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے تو وہ کہے کہ شاید ہمیں یہ سارے ہی دے دیں۔ تو ہم ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے، اور کیسے اس کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے؟ جی یہ سر السلام علیکم۔ میں یہ منی انڈسٹریل ہوم شجاعت سینٹر سے، یہ ملتان صنعت سے ہوں، اور ہم یہ بچوں کو سکھاتے ہیں جو ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں ہمارے پاس، تو وہ تمام بچیاں یہ کر رہی ہوتی ہیں۔ ہم بچیوں کو اپنے آپ سکھاتے ہیں، تو وہ جیسے جیسے تیار ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے ایگزیبیشن کے لیے اسے رکھ لیتے ہیں تیار کر کے۔ یوں کہنا چاہیے کہ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون بھی امپاور ہے، وہ اپنا سامان خود بنا کے مارکیٹ میں لے آتی ہیں۔ اچھا، جو بچیوں کو ہم سکھاتے ہیں تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ جتنا کام آپ کر سکتے ہیں آپ کر کے آپ ہمیں دیں، اور ہم پھر یہ مختلف ایگزیبیشن میں ہم اسٹال لگاتے ہیں تو وہاں پہ سیل ہو جاتا ہے، پھر ہم مارکیٹ میں بھی سیل کرواتے ہیں، پھر وہ گھروں میں بھی کرتی ہیں بچیاں، اور مختلف لوگوں سے کانٹیکٹ میں رہتی ہیں، ہم سے زیادہ رہتی ہیں، پھر ہم انہیں کسی اور جگہ انہیں موو کروا دیتے ہیں کہ وہ اپنا، یعنی ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ وہ روزی کمائیں، اپنے گھر کو خوشحال بنائیں۔ تو اس سے عوام میں بھی کوئی اچھا تاثر جا رہا ہے کہ لوگ بھی آپ کو کوئی اپریشیٹ کرتے ہیں؟ کیا اس سے آپ کی حوصلہ افزائی واقعی ہو رہی ہے؟ ہاں جی، بہت سارے لوگ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جب بچیاں ان کی سیکھ کر جاتی ہیں تو ان کے پیرنٹس آتے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی آتے ہیں، پھر بچیوں کا نیو ایڈمیشن سے زیادہ ہوتے ہیں، پھر وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہم نے اپنی فلاں بچی کو دیکھا تھا تو ہم اسے دیکھ کر یہاں اس سینٹر میں آئے ہیں تاکہ ہماری بچیاں بھی اسی طرح سے اسکلز حاصل کریں
تو اس طرح سے وہ بچیاں سیکھ کر جاتی ہیں. تو ہمارے اتنے عرصہ سے سینٹر چل رہے ہیں تو اسی بیس پر کہ جب بچیاں سیکھتی ہیں تو پھر وہ آگے جا کر بتاتی ہیں, ڈریس میکنگ تیار کرتی ہیں, امبرائڈریز تیار کرتی ہیں, پھر اس سے مختلف چیزیں, پرس, جیکٹس اور یہ فراکس تیار کر رہی ہوتی ہیں. پھر یہ ہینڈ میڈ کا جو کام ہے, تلے کا, گوٹے کا, اڈے کا کام, تو پھر یہ مارکیٹ میں سیل کرتی ہیں وہ. بہت شکریہ جی, بہت اچھا کام ہو رہا ہے جی. اللہ تعالیٰ اس کام کو آگے بڑھائے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہماری جو خواتین ہیں گھر میں بیٹھی ہوئی, ان کی جو بنائی ہوئی ہاتھوں کی بنائی ہوئی اشیاء, کوئی مشینی کام نہیں, ہاتھوں کی بنائی ہوئی اشیاء اس وقت پوری دنیا میں اپنی شناخت پیدا کر رہی ہیں. اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون بھی ایک بہت اچھی صنعت کار بن جائے گی.